وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. بعد از حمد و صلات انتہائی عزت اور احترام دلائے علماء کرام و جملہ حاضرین و سامعین، اللہ تعالی دا کروڑ مرتبہ شکر. اللہ تعالی نے سانو ایسے مواقع عطا فرمائے کہ جنہ دے وچ اسی اللہ تعالی دا سنا کے سن کے سانو ساریاں نوں یاد رکھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے. انہاں مسائل نوں جڑے ہر جمعے بیان ہوندے ہیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ساری زندگی کا حصہ نے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی آمد ہوئی ہے تو آپ کلے تشریف نہیں لے آئے بلکہ آپ اللہ دا دین لے کے آئے. حقیقی معنی دے وچ مومن وہی ہے اور انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منیا ہے اور دلوں خوشی انہیں کی ہے کہ جڑا وجود دی ذات دی بھی خوشی منائے نال اس چیز تے بھی خوش ہوئے کہ جڑی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال لے کے آئے نے. اے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے علماء دے ذریعے دے نال سانو یہ توفیق بخشی ہے اور اللہ نے کرم کیتا ہے کہ اسی اپنے دین دے بارے جان سکیے. بہت سارے مسائل ایسے ہیں میں کہ بھی کئی بار کہنا ہونا کہ مسجد دے وچ تے مسائل بیان ہوندے نے، علماء بھی بیان کردے نے، میرے جے طالب علم بھی بیان کردے نے، لیکن ساڈے لوگ یاد سمجھتے نہیں. جے سنتے بھی نہیں تو توجہ نال نہیں سنتے اور انہوں نے یاد نہیں رکھتے. پھر بعد وچ ادھر ادھر کسی پاسے انہوں نے کسی مسئلے کا اگر کوئی پتہ لگتا ہے پھر آدھے نے ویکھو جی ساری زندگی ہو گئی ہے تو مسئلہ سانو کسی نے دسیا ہی نہیں. میرے بھائی بعد وچ اس طرح دا جھوٹ بولن دی بجائے بہتر ہے کہ جس وقت اللہ دے دین دا دی کوئی گل کیتی جا رہی ہوئے، کوئی مسائل سمجھائے جا رہے ہون، ساڈی روزمرہ زندگی دے وچ جڑے مسائل سانوں درپیش ہوندے نے اسی انہاں ول توجہ دئیے اور اپنے دین دے بارے جانیے اور حالات دے بارے جانیے کہ موجودہ حالات دے وچ جڑے مسائل ہیں انہاں دا حل کیویں کڈیا جا سکدا ہے. بہرحال اللہ تعالی علامہ صاحب کی محنت نوں اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور سانوں یہ مسائل یاد رکھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو معجزات عطا کیتے ہیں. سارے نبی کوئی نہ کوئی معجزات، کوئی ایسی نشانی اللہ تعالیٰ دی کہ جتھے باقی کائنات عاجز آ جاتی ہے اور وہ جی کوئی نشانی لیا نہیں سکتا اور وہ سامنے کوئی بول نہیں سکتا اور وہ کوئی رد نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو انج دیاں نشانیاں عطا کیتیاں ہیں، لیکن سانو اپنے مقدرات دے ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے کہ جتنے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیاں کو جتنے معجزات عطا کیتے ہیں انہاں سارے نبیاں دے جتنے بھی معجزات نے انہاں دی جڑی مجموعی تعداد بنتی ہے اس ساری تعداد نالوں ود کے
اللہ تعالیٰ نے ساڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ معجزات عطا فرمائے. جتنے بھی معجزات انبیاء کرام نے ملے. اور میں کہ کسی موقع تے بیان کیتا سی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے 9 معجزات کا ذکر ہوتا ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اور باقی انبیاء کرام تو جتنے بھی انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیتے ہیں. بلکہ حقیقت یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جب مطالعہ کرنے ہیں تو اس چیز کو بخوبی واقف ہو جاؤں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو شان عطا کی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام دے جسم مبارک دے بار بار نو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بنا چھڑیا. اور جس پانی دے قطرے دے نال میرے تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت ہو جاتی سی وہ پانی دا قطرہ بھی وہ آب شفا بننا پڑ سکتا. اور ایسے مریض کے جڑے مریض لا علاج قرار دیتے جاتے سن کہ انہاں دا کدھر بھی علاج ہونا ممکن نہیں. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم مبارک دے نال ڈھکن والا جڑا پانی ہوندا سی یا آپ دا لواب دہن مبارک والا پانی ہوندا سی یا آپ جس پانی نو نوش فرماتے سن او دے وچ جڑا بچ جاتا سی لا علاج مریض نو اگر پلایا جاتا سی تے اللہ تعالیٰ انہوں بھی شفا عطا فرما دیتا سی. اور بلکہ اتنی گل بھی ختم ہوئی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مومنہ دی ماں آپ فرماندیاں نے کہ ساڈے کولے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتا ایک جبہ مبارک ہے. جبہ مبارک حضور دے وصال تو بعد آپ فرماندیاں نے ساڈے کولے ایک جبہ مبارک ہے. پورے عرب دے وچوں جتھوں کدھرے کوئی معلم کوئی حکیم لا علاج کرا دے دیتا سی بھی اے مریض جڑا ہے نا ایدی ہوں کوئی شفا نہیں ایدہ کوئی علاج نہیں ہو سکتا اور ایدی کوئی دعا نہیں. تو فرماندیاں نے کہ وہ لا علاج مریض ساڑھے پڑے ہوتے سن تے اسی کی کرتیاں ساں بھی وہ جڑا جبہ مبارک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھا انہوں دھونا دھو کے تے او دے جڑا پانی او دے وچ نچڑدا سی نا وہ پانی نچوڑ کے تے اس لا علاج مریض نو پلا دیندیاں سن تے اللہ انہوں بھی شفا عطا فرمایا. میرے دوستو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بے شمار معجزات بے شمار. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہڑے نا بھوک بڑی سخت لگی. کدے میں زمین تے لیٹنا کدے میں اپنے پیٹ تے پتھر پا لینا لیکن بھوک والی تے ابھی ختم نہیں سی ہو رہی. آپ فرماتے ہیں میں راہ دے وچ بیٹھ گیا تے حضرت تاجدار صداقت امیر المومنین یادگار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا گزر ہویا تے میں آپ دے کولوں نا او جڑیاں آیتاں جنہاں دے وچ قرآن پاک دے وچ آندا کہ مسکیناں نوں کھانا کھوانا بھوکیاں نوں کھانا کھوانا ان دیاں جڑیاں آیتاں نے جنہاں وچ کھانا کھوان دی ترغیب حکم تاکید کیتی گئی. فرماتے نے میں وہ پوچھیاں حضرت ابو بکر کو تے میرا مقصد یہ سی بھئی چلو ہو سکتا ہے کوئی کھان دا سواب بن جائے کھانے کا بندوبست ہو جائے. آپ فرماتے ہیں انہوں نے آیات تے دسیاں میں لیکن باقی جڑا اگلا معاملہ سی وہ حل نہ آیا. پھر تھوڑی دیر گزری تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ تشریف فرما آپ دا گزر ہویا. آپ فرماتے ہیں کہ میں انہوں نے کی ایک آیت کے متعلق پوچھا اسی طرح دیا ہے انہوں نے بھی میں نے دسیا تو چلے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا پھر گزر ہویا. آقا علیہ السلام جب گزرے تھے آپ نے میرے چہرے والے دیکھا تھے آپ مسکران لگے. حدیث بھی چاہتا ہے کہ آقا علیہ السلام فتبسم آقا علیہ السلام مسکرائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھ کے حضور مسکرائے تے میں نے مسکرا کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ آ جاؤ میرے نال. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام دے نال گیا نا تے اگے گھر ایک پیالہ دودھ دا کسی نے پیش کیتیا سی. آقا علیہ السلام دی بارگاہ پیش کیتا کہ دودھ دا پیالہ میرے تواڈے نبی نے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جا 70 یا 80 صحابہ اصحاب صفہ وہ جڑے صفے دے صفہ چبوترا سی جڑا جڑے اوتے بیٹھ کے اللہ دے فقیر اللہ اللہ بھی کرتے سن نال دین سیکھتے سن جا انہاں نوں بلا لیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے اندر وہ خیال آیا ابو ہریرہ اے تے ایک پیالہ سی تے مسا ہو سکدا ہے کہ تو یہ نہ بچدا
تے 70 بندے حضور نے اور بلا لے نے کہ سارا کام کیویں چلے گا، سارے کیویں رچن گے؟ آپ فرماتے ہیں پھر اندر اندر اپنے آپ کو تسلی دیتی اور میں اپنے آپ نے آخیا ابو ہریرہ تو جو حضور فرمایا وہ کر جا، حضور آپ بندوبست کر لینا۔ آپ فرماتے ہیں میں ٹر گیا، انہاں 17 نو بلایا اور قربان جاوا ذرا میرے نبی دی سیرت بھی سمجھا جے، جراثیم 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 کہہ کے تے لوکاں نوں دور سٹن دی بجائے جناب علی حضور دی سیرت نو سمجھو۔ میرے آقا علیہ السلام نے انہاں 17 نو بٹھایا تے فرمایا ابو ہریرہ انہاں نوں پلاؤ۔ انہاں 17 دے 17 نے اس پیالے چوں پیتا، 17 دے 17 نے اس پیالے چوں پیتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ویندا گیا 70 دے 70 رج گئے، 70 دے 70 رج گئے اس دور دے نال۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے مینوں ویکھیا تے مینوں فرمان لگے ابو ہریرہ ہن تہاڈی واری ہے، ہن میں رہ گیا تے تسی رہ گئے ہو، ہن تسی پیو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر میں پیتا، مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر اللہ تعالیٰ نے کرم دے قربان جاوا پھر شانات عطا کیتیاں ہیں نا۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں جس ویلے نماز پڑھا رہا ہوں تے میں تانوں پیچھے جویں اگے ویکھ رہا ہوں پیچھے بھی ویکھ رہا ہوں تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تواڈے رکوع بھی ویکھ رہا ہوں، میں تواڈے سجدے بھی ویکھ رہا ہوں تے تواڈے خشوع بھی ویکھ رہا ہوں۔ اے جڑی خشوع والی کیفیت ہوندی ہے نا دل دی ہوندی ہے، اے اندر والی جڑی نیت والی، میرے نبی نے فرمایا تواڈے رکوع بھی ویکھ رہا ہوں خشوع بھی ویکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی نے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ایک بار پیتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اور پیو، میں اور پیتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، میں پھر پیتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رب دی قسم ہے جن نے تانوں سچا رسول بنا کے بھیجا ہے، یا رسول اللہ ہن تے بالکل اندر گنجائش رہ ہی کوئی نہیں گئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اسی کتھا نے جدوں پی لیا نا، اکترا دے پیر تو بعد سب تو آخر دے آمینہ دے لال نے نوش فرمایا۔ میرے تیرے نبی نے 71 بندیاں دا جھوٹا کیتا، اچھی بولو سبحان اللہ۔ کنیا بندیاں دا 71 بندیاں دا جھوٹا میرے تیرے نبی نے کیتا ہے جی قربان جاواں۔ تو ایدے وچ حضور دی حاضری بھی دیکھ لو، حضور دی مہربانی بھی دیکھ لو کہ میرے آقا علیہ السلام نے پہلے انہاں نوں پلایا پھر آپ نوش فرمایا، اور پھر میرے آقا علیہ السلام کی سیرت بھی دیکھ لو کہ میرے آقا علیہ السلام نے وہ جڑے فقیرانہ حالت دے وچ بیٹھے ہوندے سن، فقیرانہ حالت بنا کے صفہ دے چبوترے دے اوتے میرے آقا علیہ السلام نے انہاں کی قطرہ دا جھوٹا نوش فرمایا۔ جی قطرہ نے پی ہے پھر میرے نبی نے نوش فرمایا۔ میرے دوستو دیکھو نا کتنی شان میرے تواڈے نبی دی، اللہ تعالیٰ نے کتنے کرم فرمائے۔ اور میں جدوں یہ روایات پڑھ رہا ہوں تے تانوں سنا رہا ہوں، کہ پڑھن دا تے سنان دا ایک اور بھی مقصد ہے، حضور دی شان تے بیان ہو رہی ہے، نہ سنان دا ایک اور بھی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ یار دیکھو نا اگر کوئی تنگی ہوئے، اگر کوئی پریشانی ہوئے، اگر جناب علی کمی ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے در تے آ جاندے سن تے او ساریاں کمیاں تے ساریاں تنگیاں اللہ دور فرما دیندا سی۔ تے جے اگر اج دا امتی اس نبی دے دین تے آ جاوے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تے آ جائے، اللہ اینوں کوئی گھٹ رہن دے گا؟ ایتھے کوئی کمی رہن دے گا؟ ایتھے کوئی تنگ دستی رہے گی؟ لیکن میرے دوستا سچے دل دے نال، سچی نیت دے نال دلوں ہو کے جڑا حضور دے در تے آ جاندا ہے، میرا یہ ایمان تے یقین تے عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ انہوں اس دنیا وچ کوئی گھاٹا رہن دے گا تے نہ اگلے جہان وچ انہوں کوئی کمی نہ ہوگی۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان۔ اور پھر حضرت جابر بن عبداللہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم جدو شہید ہو گئے غزوہ احد دے وچ، انہاں تے قرضہ سی بہت سارا اور میریاں بہناں بھی سن۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ شاید تو روایت سنا چکے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جدوں احد دی جنگ لگنی سی نا تے احد دی جنگ تو جڑی پہلی رات گزری تے میرے والد نے مینوں کول بلایا تے بلا کے تے میرے والد نے مینوں فرمایا کہ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد مینوں ساری کائنات وچ پیارا پتر تو ہی لگدا ہے، مینوں سارے نال زیادہ تیرے نال ہی پیار ہے، تے پتر میرے تے قرض ہے، مینوں انج لگدا ہے کل جدوں جنگ لگنی ہے نا سارے نال پہلے شہید میں ہی ہونا، اور پہلے شہید ہوئے ہی کیوں ہیں؟
ایک رات پہلے ہی دس دیتا کہ پترا میرے لگتا ہے کہ کل سارے نال پہلے شہید میں ہی ہونا ہے تے تیریاں بہناں نے میریاں بیٹیاں نے انہاں دا خیال رکھی تے میرے تے کچھ قرضہ وہ قرضہ بھی ادا کر وہ قرضہ بھی بہناں دا خیال رکھی بہناں دا خیال رکھی تے قرضہ کچھ جو قرضہ ادا کری میری طرفوں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب والد شہید ہو گئے آگے مدینے قرض خواہ جڑے آئے سن انہوں نے مطالبہ کرنا شروع کر دیتا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وچ حاضر ہویا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگ مطالبہ کرتے ہیں اور میں کدھر جاواں یا رسول اللہ تسی کدے مہربانی فرماؤ نا میرے باغ دے وچ کھجوراں تے ہیں لیکن اتنیاں نہیں کہ یا رسول اللہ قرض داراں دا میرا مطالبہ میں پورا کر سکتا والد دا قرضہ ادا کر سکتا مہربانی فرماؤ تشریف لے آؤ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تسی کھجوراں جڑیاں نے ایک تھان تے اکٹھیاں کر دیو میں آونا حضرت جابر گئے کھجوراں اکٹھیاں کیتیاں آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تین چکر میرے تواڈے نبی نے لائے اور آپ نے فرمایا جابر جننے بھی قرض دے مطالبہ کرنے والے ہیں جنہ دا تیرے والد نے قرضہ دینا ہے سارے نو بلا حضرت جابر فرماندے نے میں سارے نو بلایا حضور انہاں نو جنہ انہاں دا قرضہ بندا سی بھر کے دیندے رہے نے حضرت جابر فرماندے نے سارے دا قرضہ دے دیتا جنیاں کھجوراں پہلے موجود سن اونیاں پھر بھی باقی بچ گئیاں قرضہ سارے دا دے چھڑیا ہے جی قرضہ سارے دا ادا ہو گیا جنیاں پہلے موجود سن اونیاں پھر باقی بچیاں پئیاں اور میرے میں کل یاد آ گئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھی خصائص کبریٰ کی امام جلال الدین سیوطی نے نقل کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک موقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے کول کچھ ہے عرض کیتی یا رسول اللہ میرے کول ایک تھیلی ہے تے وچ کچھ کھجوراں نے میرے آقا اسلام نے فرمایا دسترخوان بچھاؤ دسترخوان بچھایا گیا او دے تے کھجوراں موڑ دتیاں گئیاں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 21 کھجوراں نکلیاں کتنیاں 21 کھجوراں میرے نبی نے فرمایا آپ نے جو بھی دعا منگنی سی اللہ دی بارگاہ وچ جو بھی الفاظ پڑھنے سن آپ نے پڑھے اور آپ نے وہ تھیلی دے وچ رکھ دتیاں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس تھان تے اس تھیلی دے وچوں میں بھی کٹ کے کھادیاں حضور بھی کھادیاں باقی ساتھیاں بھی کھادیاں میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ایدا منہ بند ہی رہن دے اے کھولی نہ جدوں بھی لوڑ پے نا بس کھولنا نہیں وچ ویکھنا نہیں تو بس ہاتھ پایا کر ہاتھ پا کے جتنی لوڑ ہوے کڈ لیا کر جتنی لوڑ ہوے کڈ لیا کر اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کا وصال ہویا حضرت تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق آپ دا دور خلافت آیا فرماتے ہیں اس تھیلی دے وچ 21 کھجوراں پائیاں سن فرماتے ہیں حضرت ابوبکر آپ دے دور خلافت وچ بھی اس تھیلی وچ میں کھجوراں کٹ کھاندا رہیا مکھیاں نہیں آپ فرماتے ہیں پھر دور آ گیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا انہاں دے دور خلافت وچ بھی اسے تھیلی وچوں میں کھجوراں کٹ 10 سال کھاندا رہیا مکھیاں نہیں آپ فرماتے ہیں پھر دور آ گیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا اسے تھیلی وچوں کھجوراں کٹ کھاندا رہیا 30 سال تک وہ تھیلی جدے وچ 21 کھجوراں میرے نبی نے پاک نے دتا سن فرمایا کہ میں 30 سال تک آپ بھی کھاندا رہیا بیلیاں بھی کھاندا رہیا فرمایا تقسیم بھی کردا رہیا 30 سالاں دے وچ او دے وچ کھجوراں مکھیاں نہیں 30 سالاں وچ کھجوراں مکھیاں نہیں آپ فرماتے ہیں کہ پھر جب حضرت عثمان غنی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا پھر شہادت والا واقعہ ہے فرماتے ہیں کہ اس دوران پھر میری تھیلی گم گئی وہ جدے وچ کھجوراں سن آپ فرماتے ہیں لوکاں تے مصیبت یہ آئی کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ شہید ہو گئے لیکن میرے تے ڈبل مصیبت آئی آپ فرماتے ہیں ایک تے حضرت عثمان غنی سرکار آپ دی شہادت والی مصیبت تے دوجا فرمایا کہ میرے کو وہ تھیلی گم ہو گئی کہ جس تھیلی وچوں 30 سال تک کھجوراں کٹ کر کھاندا رہا میرے دوستو میں یہ سارا کچھ سنا آخر میں سبق صرف میں دینا چاہتا ہوں کہ اگر یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہو جائے آقا اسلام کی نظر کرم ہو جائے میرے آقا علیہ السلام کی مہربانی ہو جائے آپ کے صدقے اللہ تعالی 21 کھجوراں دے نال 30 سال حضرت ابو ہریرہ اللہ تعالی نے بتایا 21 کھجوراں دے نال 30 سال رجے کھاندے رہے آپ بھی کھاندے رہے دوجے بھی کھاندے رہے
اگر آج نہ محمد کی سچے دل نہ حضور دے در تے آ جائے اللہ کمی اینو بھی کوئی رہن دے اللہ کھاتا اینو بھی کوئی نہیں رہن دے حضرت انس بن مالک آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ آپ آئے حضرت ام سلیم پڑھے میری والدہ پڑھے فرماتے ہیں کہ انہوں نے آکے کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ گیا سا تے میں حضور دی گفتگو سنی تے حضور دی آواز مبارک وچ کمزوری سی میرے وچ پہ لگدا سی حضور نے کافی دنوں تو کچھ بھی تناول نہیں فرمایا تے گھر وچ کچھ ہے حضرت ام سلیم کہنے لگیاں کہ گھر وچ کچھ جو نے کہنے لگے ٹھیک ہے انہوں نے پیس تو انہوں نے روٹیاں بناؤ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش کر دینا آپ تناول فرمان کے نظر کرم ہو جائے گی حضرت انس فرماتے ہیں کہ انہوں نے روٹیاں بنائیاں تے مینوں بھیجیا حضرت ابو طلحہ نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کی چاچی حضور آ جاؤ تے کچھ روٹیاں بنائیاں نے آ کے تناول فرما دو حضرت انس فرماتے ہیں میں جا کے نا کافی صحابہ بیٹھے ہیں 70-80 صحابہ بیٹھے ہیں آپ فرماتے ہیں میں جا کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کان مبارک بھی چاکیا یا رسول اللہ اماں جی نے کچھ روٹیاں پکائیاں بلا رہے ہیں دعوت دے آپ تشریف لے آؤ میرے آقا علیہ السلام نے کتنے صحابہ بیٹھے سن فرمایا آؤ ابو طلحہ دے گھر آج ساڈی دعوت آج ابو طلحہ دے گھر ساڈی دعوت حضرت انس فرماتے ہیں میں جدوں ویکھیا نا منظر کہ ایک تے سارے صحابہ نو حضور نال لے کے آ رہے آپ فرماتے ہیں میں دوڑ لا دتی تے میں جا کے حضرت ابو طلحہ نو کیا کہ میں تے حضور دے کان مبارک پیچھے آکھیا سی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 70-80 صحابہ جتنے بھی موجود سن انہاں سارے نو لے کے آ رہے ہیں حضرت ابو طلحہ کہنے لگے اکثر پھر جے حضور لے کے آ رہے ہیں پھر تینوں پریشان ہونے کی لوڑ ہے حضور آپ ہی انہاں دا انتظام فرما لیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا تے آپ نے فرمایا روٹیاں لے آؤ روٹیاں لے آنیاں گئیں آقا اسلام نے فرمایا انہوں کو بھورو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیتے گئے انہوں روٹیاں انہوں نے بھوریا گیا بھور کے تے کوئی ایک کپا سی دے وچ تھوڑا جہا گھیو سی میرے آقا علیہ السلام نے انہوں نے چھوڑیا او دے وچ اور وہ جناب علی کھانا تیار کر کے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 10 آوندے جاؤ تے کھاندے جاؤ 10 آوندے جاؤ تے کھا کے جاندے جاؤ 10 صحابہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آوندے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جس کھانے دے نال آپ نے جناب علی آپ کے دستے مبارک لگ گئے سن جدے تے آپ دی نظر کرم ہو گئی سی 10 آ کے کھاندے گئے نے وہ 70-80 سارے راج کے چلے گئے نے اور فرماتے ہیں جتنا کھانا پہلے باقی سی وہ نہ پھر دوبارہ بچ بھی گیا جتنا پہلے باقی سی وہ نہ پھر بچ بھی گیا ہے میرے دوستو تسی خود اندازہ کر لو کہ آقا علیہ السلام میرے تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کتنی عظمتاں والا محبوب بنایا ہے کہ آقا علیہ السلام دا جس جناب علی کھانے دے نال ہاتھ مبارک لگ جاتا ہے اللہ او دے وچ بھی برکت اے عطا کرتا ہے ایک دو بندیاں دا کھانا پورے لشکر نو کافی ہو جاتا ہے اور صحابہ نے یہ بھی منظر دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب تے جا رہے ہیں تے پانی ختم ہو گیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی جاؤ پانی تلاش کر کے لاؤ حضرت علی گئے انہوں نے نال ایک اور ساتھی سن ایک عورت بھی جنہیں اپنی سواری کے اوپر مشکیزیں لدے سن پانی والے حضرت علی نے تو پوچھا بی بی اتنے کہ پانی انہوں نے کہا کل ایس ٹائم اے جڑا ٹائم ہے کل ایس ٹائم میں پانی کول سا یعنی پورا دن لگے گا جتنے پانی ہے وہ اسے پہنچن تک حضرت علی نے اس بی بی کو نال لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حاضر ہو گئے آقا علیہ السلام نے مشکیزہ لیا بی بی کو اور بی بی ویکھتی رہی کہ وہ کردے کی نے کہ تے پانی ایک پورا لشکر ہے دائرے جان کے جا رہے سن ایک پورا لشکر ہے تے انہاں نوں ایک مشکیزہ کیویں پورا ہوے گا میرے آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلیاں اس مشکیزے دے اندر داخل کیتیاں اپنا ہاتھ مبارک داخل کیتا اور میرے نبی نے فرمایا آ جاؤ میرے صحابہ آپ بھی پی لو سواریاں نوں بھی پلاؤ جڑے تواڈے کول برتن مشکیزے ہیں وہ سارے بھر لو مولا علی سرکار اللہ اکبر کبیرہ سارے لشکر نے اپنے مشکیزے بھی بھر لے اپنی سواریاں نوں بھی پلا لیا اور قربان جاوا جو برتن پڑے ہیں سن وہ بھی بھر لے آپ بھی پی لیا رج کے لیکن جیڑا پانی بی بی نے دتا سی نا امام سیوطی نقل کرتے ہیں کہ اس پانی تو
تھوڑا وقت ہی سی جدو نبی نے واپس کیتا ہے جدو واپس کیتا ہے انہوں نے دیکھا تھوڑا وقت ہی سی وہ بی بی لے کے چلی گئی یہ سارا منظر دیکھا اچھا ہوں جناب علی امام سیوطی نقل کرتے ہیں کہ وہ علاقہ فتح کرنے واسطے جنگ دے واسطے میرے بڑے نبی کرے سن وہ جڑا بی بی دا قبیلہ سی انہوں نے پانی پلایا سی میرے آقا علیہ السلام وہ دوالے والے جڑے علاقے ہیں سن وہ تے فتح کرتے رہے لیکن جدوں بھی اس بی بی دا قبیلہ سامنے آنا میرے نبی نے انہوں ملا جانا میرے نبی نے انہوں ملا جانا اس بی بی نے کئی بار دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر بالکل سر تے آ جاتا ہے پھر ملا جاتے ہیں تو انہیں اپنے قبیلے والے واقعہ کہ ایک مسلمان اگر چاہن کہ ایک منٹ تو پہلے چاٹ تو پہلے تمہیں ختم کر دیں لیکن میں کوئی بے نہیں کہ کئی بار آئے نے کہ تمہیں بلا کے پھر چلے گئے تسی کیوں نہیں انج کرتے بھی انہاں دے نبی دی بارگاہ چ حاضر ہو کے تو کلمہ پڑھ لو وہ سارا قبیلہ حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوا اور سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے میرے دوستو یہ سارے معجزات بے شمار معجزات نے اللہ اکبر کبیرہ خدا دی قسم سیرت دی حدیث دی کتاباں میرے آقا اسلام دی شاناں دے نال بھریاں ہوئیاں نے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جدو ایڈا عظیم و شان رسول اللہ تعالیٰ نے سامنے عطا کیتا اس رسول دا سانو امتی بنایا ہے کہ جدی نظر کرم ہوئے جدا ہاتھ مبارک لگے تے کپڑے نو آگ نہیں ساڑی جدا جبہ مبارک اترے آوے اور انہوں لا علاج مریضاں نو دھوتے اور پانی پلایا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ انہوں کی شفا کا فرما دیتا ہے جنہیں ہاتھ مبارک لگ جائیں کہ 2-3 بندیاں دا کھانا 70-70 80-80 پورا لشکر کھا جائے لیکن کھانے کی کمی نہیں ہوتی اور جدی نظر کرم ہوئے جدا ہاتھ مبارک لگ جائے تے ایک پیالے نال 70 بندے رج کے خود پی لیندے نے لیکن اودے وچ کمی نہیں ہوندی ہے بھی یہ اسی اج سچے دل دے نال اس نبی دی بارگاہ وچ آ جائیے اور وہ دی بارگاہ دے منگتے بن جائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے در تے سچے خادم تے غلام بن جائیے انہاں دی نظر کرم ہو جائے تے جویں کاٹے میرے نبی نے انہاں دے پورے کیتے نے نا اللہ دے نبی نے کبھی سانو بھی بنی رہن دے بزرگاں دی گل لگے پر یاد ہو گئی بزرگ کہندے نے کہ اللہ دے رسول دے نال تو وفا کر کے دیکھ خدا دی قسم ہے کہ در ایسا ہے کہ ایتھے بے وفائی دا نا نشان ہی ایتھے بے وفائی دا نا نشان ہی کوئی ہو سکتا ہے کہ بیلی نال ساری زندگی تو وفا کرتا رہے ساری زندگی دے مرنے مرتا رہے نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھیا لیکن ایک ویلے اگر کمی بیشی ہو جائے حدیث پاک وچ بھی آوندا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عورت دے نال اج ویکھ لو عورتاں دی خاطر بیویاں دی خاطر جو کہ ماں باپ نوں پانی کیتی بیٹھے نے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت دے نال اگر ساری زندگی تو وفا کرے وہ دی ہر خواہش پوری کرے کسے ایک موقع تے اگر تیرے کولوں کوئی کمی رہ جائے نا وہ کوئی آکھے کہ میں تے تیرے نال سکھ ویکھی میں تے تیرے نال سکھ ویکھی نہیں حدیث پاک دا مفہوم چیشٹا کرنا واقعی کہ میں تے تیرے کولوں کوئی بھلا ویکھی نہیں ہے بھی میرے دوستا اسی طرح باقی رشتے نے سارے نال وفا کرتا رہو لیکن خدا دی قسم ہے اگر کسی موقع تے کمی رہ جائے تے پھر یہ سنن نوں ملدا ہے کہ یار اینے ساڈے نال چنگی نہیں کیتی اینے ساڈے نال اچھا نہیں کیتا لیکن میرے تیرے نبی قربان جاواں ساری زندگی مخالفت وچ رہیا بندہ لیکن حضور دی بارگاہ دے وچ سچے دل نال آ گیا یا رسول اللہ میں تہاڈا خادم بن گیا میں یا رسول اللہ تہاڈا نوکر یا رسول اللہ میں تہاڈا غلام جے آ گیا ہے نا تے اے ادارے کہ جتھے بے وفائی دا نا نشان جتھے بے وفائی دا نا نشان بھی نہیں جتھے کوئی کمی رہندی نہیں ہے اس واسطے اج دی اس سارے کتاب دا مقصد اور جناب علی مبر و بابیس کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے دار دے خادم بن جائیے حضور دے دار دے نوکر بن جائیے انشاءاللہ اس جان وچ نبی رہے گی نہ ہی اگلے جان میں کبھی رہے گی دعا ہے کہ جو میں الفاظ بیان کیتے اللہ تعالی یاد رکھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ